امریکی اڈوں پر میزائل داغ دیے ہیں، فضا میں شعلے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ بڑا حملہ کیا گیا ہے ایران کی جانب سے۔ ایران نے امریکی اڈوں پر میزائل داغ دیے ہیں جبکہ فضا میں شعلے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ آج کا دن، آج کی شام، آج کی رات اہم کہی جا رہی تھی اور اب یہ اہم خبر بھی آ گئی ہے۔ ایران نے امریکی اڈوں پر میزائل داغ دیے، فضا میں شعلے دکھائی دے رہے ہیں، فضا میں ان کو بلند ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ الحدود ایئر بیس پہلے ہی خالی کر چکا ہے، امریکی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ ایران نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں جواب دیا جائے گا، اسرائیل کا ساتھ امریکہ دے رہا ہے، اس کا جواب دیں گے، بھرپور دیں گے۔ اور اب اسی سے جڑی یہ خبر بھی آ گئی ہے، ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر میزائل داغ دیے، فضا میں شعلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ امریکہ الحدود ایئر بیس پہلے ہی خالی کر چکا ہے، امریکی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ امریکی حملوں کے پیش نظر ہی قطر اپنی فضائی حدود بھی بند کر چکا ہے۔ اہم خبر، اہم معلومات اس سلسلے میں یہ بھی ہے۔ بالکل، امریکی میڈیا نے یہ بھی بتایا کہ ایران قطر میں الحدود ایئر بیس پر حملہ کر سکتا ہے، اور اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے حملہ کیا ہے۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر میزائل داغ دی ہیں، فضا میں شعلے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ امریکہ الحدود ایئر بیس پہلے ہی خالی کر چکا ہے، امریکی میڈیا نے ایسا بتایا، جبکہ ایرانی حملوں کے پیش نظر قطر اپنی فضائی حدود بھی بند کر چکا ہے۔ اور فضائی حدود بند ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے ہیں۔ سپورٹ حاصل رہی ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا کیسے، کیونکہ اچھی سفارتکاری اور اچھی دفاعی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ مزید اس سلسلے میں خطہ مزید آگ کی طرف آ رہا ہے، ایک طرف ایران اسرائیل جنگ ہے، دوسری طرف امریکہ نے اپنا وزن سارا اسرائیل کی طرف ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر میزائل داغ دیے۔ صرف قطر ہی نہیں، عراق میں بھی فضا میں شعلے بھی دکھائی دیے۔ امریکہ الحدود ایئر بیس پہلے خالی کر چکا ہے، امریکی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا۔ ایرانی حملوں کے پیش نظر قطر اپنی فضائی حدود بند کر چکا۔ قطری حکومت نے کئی اسکولز کو بند رکھنے کا حکم پہلے ہی دے دیا تھا، عمل بھی اس کے اوپر کر لیا گیا۔ ایران نے قطر میں امریکی فضائی اڈے پر 6 میزائل داغے، امریکی میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیے، ایران نے عراق میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنایا، ان پر حملہ کیا۔ ایران کے قطر اور عراق میں امریکی اڈوں پر حملے، ایران نے عراق میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ خبر ایجنسی نے یہ بھی رپورٹ کیا، قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کا علم ہے، وائٹ ہاؤس نے اس سلسلے میں یہ بتایا ہے۔ بالکل، امریکی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی حملوں اور صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، بحرین کا اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کا حکم۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایرانی حملوں کے بعد قطر، UAE اور بحرین میں ہائی الرٹ بھی کر دیا گیا ہے، جبکہ بحرین نے اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی حکام یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی حملوں اور صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کا علم ہے، وائٹ ہاؤس یہ بتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی سرکاری ٹی وی کا یہ بتانا ہے کہ امریکی اڈوں کے خلاف آپریشن بشارت الفتح شروع کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی اپنی فضائی حدود بند کر دی ہے۔ اور جیسا آپ وائٹ ہاؤس کے ورژن کے بارے میں بتا رہے تھے، قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کا علم ہے، وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ کہا گیا، ایرانی حملوں اور صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی حکام اس سلسلے میں ایسا کہہ رہے ہیں۔ بحرین کا اپنے شہریوں کو محتاط رہنے کا حکم، یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ ایرانی حملوں کے بعد قطر، UAE اور بحرین میں ہائی الرٹ ہے۔ ایک طرف خطے کی یہ صورتحال ہے، دوسری طرف وائٹ ہاؤس کی جانب سے جو کہا گیا وہ بھی سما کے ناظرین کو بتا دیں۔ قطر میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کا علم ہے، ایرانی حملوں اور ساری کی ساری صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، وائٹ ہاؤس کی جانب سے کہا گیا۔ امریکی حکام اس سلسلے میں ایسا بتا رہے ہیں، ایران نے آپریشن لانچ کر دیا، ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے، فضا میں شعلے دکھائی دیے۔ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، سما کے ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ الحدود ایئر بیس خالی کر چکا، امریکی میڈیا نے بتایا۔ ایرانی حملوں کے پیش نظر قطر اپنی فضائی حدود بند کر چکا۔ قطر، UAE وہ ممالک ہیں جنہوں نے فضائی حدود کو بند کیا ہے۔ قطری حکومت نے اسکولز کو بند رکھا جائے ایسا بھی حکم دیا۔ ایران نے قطر میں امریکی فضائی اڈے پر 6 میزائل داغے، امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا۔ ایران نے عراق میں بھی امریکی اہداف کو نشانہ بنایا، ان پر حملہ کیا۔ ایران کے قطر اور عراق میں امریکی اڈوں پر حملے، ایران نے عراق میں امریکی فوجیوں کو نشانہ بنایا، خبر ایجنسی نے بتایا۔ ایرانی حملوں کے بعد قطر میں میزائل ڈیفنس سسٹم فعال، امریکی اڈوں کے خلاف آپریشن بشارت الفتح شروع کر دیا گیا، ایرانی سرکاری ٹی وی نے بتایا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی اپنی فضائی حدود کو بند کیا، ایسی خبریں بھی آئیں، اور ساری کی ساری صورتحال میں وائٹ ہاؤس کا بیان بھی سامنے آیا۔
ان کا ورژن بھی سامنے آیا۔ قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر حملے کا علم ہے، ایرانی حملوں اور صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، وائٹ ہاؤس حکام نے بتایا، امریکی حکام نے بتایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں قطر اور یو اے ای ہی نہیں، ایرانی حملوں کے بعد تو اس سب کے ساتھ ساتھ یعنی قطر اور یو اے ای کے ساتھ ساتھ بحرین یہاں پر بھی ہائی الرٹ ہے۔ کچھ ایسی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بالکل، یہ صورتحال جو یہاں تک پہنچی ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران مسلسل یہ کہتا رہا کہ اگر حملے جاری رہیں گے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے امریکہ نے حملہ کیا جوہری تنصیبات پر، فوردو نیوکلیئر پلانٹ پر ایران کے، اور اس کے بعد اسرائیل نے بھی اپنے حملے جاری رکھے۔ ایسے میں ایران مسلسل یہی کہتا رہا کہ اگر حملے جاری رہیں گے تو مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور جب ان کے جوہری پلانٹ پر، جوہری تنصیبات پر حملے کر دیے گئے امریکہ کی جانب سے، تو پھر ایران نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے، سخت جواب دیں گے، امریکہ ہمارے سخت جواب کا انتظار کرے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے اور جو امریکی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کی ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت، جوہری اثاثوں کو نشانہ بنانے پر تشویش کا اظہار، حملے IAEA اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ اعلامیہ کے مطابق فوجی اقدامات نے ایران امریکہ مذاکرات کے عمل کو سبوتاژ کیا، خطے میں کشیدگی کو بڑھایا دیا۔ اسرائیلی جارحیت نے ایک بڑی جنگ کے خطرے کو بڑھا دیا، ایران کو حق دفاع حاصل ہے۔ ایرانی حکومت اور عوام سے معصوم جانوں کے ضیاع پر بھی ہمدردی کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت اجلاس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز، فیلڈ مارشل، فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان اور وفاقی وزراء کی شرکت، ملک کی داخلی اور سرحدی سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور۔ امریکہ کا ساتھ ملتے ہی نیتن یاہو آپ پیس سے باہر، اسرائیل کا بھی ایران کے فردو جوہری پلانٹ پر حملہ، تہران میں سرکاری نشریاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر کے قریب بمباری، ایون جیل، شاہد بہشتی یونیورسٹی اور فوجی اہداف نشانہ، 2 فوجی ٹھکانوں پر حملے، شہید سیکیورٹی اہلکاروں کی تعداد 10 ہو گئی، شہداء میں اسلامی انقلابی گارڈ کور کے 7 ارکان اور 2 فوجی شامل، وسطی اور جنوبی علاقوں میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ایران کا جوابی وار، خرم آباد میں اسرائیلی ڈرون مار گرایا، صہیونی ریاست پر خیبر شکن، عماد، قدر اور فتح 1 میزائلوں سے حملے، یروشلم، تل ابیب اور دیگر شہروں میں دھماکے۔ مسٹر ٹرمپ، گیمبلر، آپ یہ جنگ شروع کر سکتے ہیں لیکن ختم ہم کریں گے، ترجمان ایرانی پاسداران انقلاب کی وارننگ، کہا امریکی مداخلت سے ایرانی مسلح افواج کے لیے اہداف کا دائرہ وسیع ہو گیا، بھرپور جوابی کارروائی کا عندیہ۔ اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کر دی، اسے مزید سزا دی جائے گی، ایرانی سپریم لیڈر کا حوصلہ بلند۔ ایرانی وزیر خارجہ کی ماسکو میں روسی صدر سے ملاقات، آیت اللہ خامنائی کا خط پہنچایا، ایران کے خلاف جارحیت بے بنیاد، مدد کی کوشش کریں گے، ملاقات موجودہ صورتحال سے نکلنے کا موقع فراہم کرے گی، روسی صدر پیوٹن کی گفتگو۔ عباس عراقچی نے کہا پرامن جوہری تنصیبات پر حملہ کر کے امریکہ نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی، جوابی کارروائی جائز حق ہے۔ ایران پر حملے کے بعد نظام کی تبدیلی کی باتیں امریکی صدر نے اشارہ دے دیا، کہا رجیم چینج کی اصطلاح سیاسی طور پر درست نہیں سمجھی جاتی، لیکن حکومت اگر ایران کو عظیم بنانے میں ناکام ہے تو پھر نظام تبدیل کیوں نہ ہو۔ ٹویٹ میں لکھا ہمارے حملے درست اور ہدف پر تھے، امریکی فوج نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران بات چیت سے انکار کرے تو عوام حکومت طاقت سے چھین لیں، یقین ہے ایرانی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ ہو چکی، ایران کا ابنائے ہرمز کو بند کرنے کا فیصلہ بے وقوفی ہوگی۔ اسرائیل نے فلسطین، لبنان اور یمن پر حملے کیے، اب ایران کی باری آ گئی، خاموش رہے تو کل ہمارے لیے بولنے والا کوئی نہ ہوگا، بلاول بھٹو نے خبردار کر دیا۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار، کہا اسرائیل نے جھوٹ کی بنیاد پر ایران پر حملہ کیا۔ نیتن یاہو نے امریکہ کو عراق جنگ کی طرح ایران پر حملے کے لیے بھی ورغلایا، اسرائیلی حکومت کی خطے میں جارحیت کو روکنا ناگزیر ہو چکا، مودی نیتن یاہو کی سستی کاپی قرار، بھارت سنتاس معاہدہ مان لے یا جنگ کے لیے تیار رہے، چیئرمین پیپلز پارٹی کی دشمن کو بھی للکار، مزید کہا ہمارے دریاؤں پر ڈیم بنانے کی کوشش کی تو پاکستان جنگ کرے گا، پاک فوج دشمن کو ایک اور عبرتناک شکست دے گی۔ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کی وزیر اعظم سے ہم ملاقات، ایران پر اسرائیل اور امریکی حملے کے بعد حالات پر بات چیت، شہباز شریف کی ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مذمت۔
کیا امریکہ کی بمباری میں ایران کا فردو جوہری پلانٹ مکمل تباہ نہیں ہو سکا؟ اسرائیل کے پلانٹ پر دوبارہ حملے کے بعد سوالات پیدا ہو گئے۔ فردو جوہری پلانٹ پر کتنا نقصان ہوا؟ معائنے کے لیے جنگ روکی جائے، سربراہ IAEA کی اپیل۔ کہا حملے کے بعد سائٹ پر بڑے بڑے گڑھے دیکھے گئے ہیں۔ اصفہان نیوکلیئر کمپلیکس کی سرنگ کے داخلی راستوں کو نشانہ بنایا گیا۔ رافیل گروسی کا مذاکرات پر زور۔ آبنائے ہرمز بین الاقوامی تجارت کے لیے اہم راستہ ہے، تنازعات سے نہ بچے تو عالمی اقتصادی ترقی پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کی نیوز بریفنگ۔ فریقین سے تحمل کی اپیل۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو ہمیں تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یورپی پارلیمنٹ میں اسپینش خاتون رکن کا جارحانہ خطاب۔ اسرائیل اور امریکہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار۔ ایران سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے۔ وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج۔ لاس اینجلس، نیو یارک، کینیڈا، جرمنی اور پیرس کے عوام بھی سڑکوں پر۔ مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی، سرمایہ کار خوفزدہ، اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی۔ 1,17,000، 18، 19 اور 20,000 کی 4 حدیں گوا بیٹھی۔ 3,855 پوائنٹس کمی۔ 100 انڈیکس 1,16,167 پر بند۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی گراوٹ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ دشمن کے ہاتھوں میں مت کھیلیں، تیل کی قیمتیں کم رکھیں، ٹرمپ کا انتباہ۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینے کے لیے ٹیکس کا بوجھ کم کیا۔ 5 کروڑ سے زائد کا مکان یا پلاٹ خریدنے والوں سے آمدن کا پوچھا جائے گا۔ 10 کروڑ سے زائد کمرشل جائیداد، 70 لاکھ سے زائد کی گاڑی خریدنے والوں کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ پینشن اقدامات کے تحت گریجویٹی پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ بجٹ میں کیا تبدیلیاں ہوئیں، وزیر خزانہ نے بتا دیا۔ قومی اسمبلی میں بجٹ بحث سمیٹتے ہوئے کہا، سولر پینلز کی قیمتوں میں معمولی اضافہ ہوگا۔ الیکٹرک وہیکل پالیسی پر مشاورت جاری ہے۔ صنعتی پالیسی کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو کا وفاقی بجٹ کو سپورٹ کرنے کا اعلان۔ زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی اجلاس میں شدید ہنگامہ آرائی، نعرے بازی، اپوزیشن اور حکومتی ارکان میں ہاتھا پائی۔ پی ٹی آئی کے اقبال آفریدی کی امیر مقام اور حنیف عباسی سے لڑائی۔ وزیر خزانہ تک پہنچنے کی کوشش، لیگی اراکین رکاوٹ بن گئے۔ نثار جٹ اور آغا رفیع اللہ میں بھی تو تکار۔ معاملہ تفاہم و تفہیم سے حل۔ آغا رفیع اللہ نے نثار جٹ کی معذرت قبول کر لی۔ چینی 200 روپے کلو تک پہنچنے کے ذمہ دار بلاول بھٹو اور وزیر اعظم ہیں۔ بجٹ کے بعد معیشت برباد ہو جائے گی۔ یہ لوگ پاکستان کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں۔ حکمران غریب آدمی کا گلا گھونٹ رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گرج برس۔ بیرسٹر گوہر نے کہا، آپ نے پاکستان کے نام پر سیاست کی۔ پاکستان کے تحفظ کا سوال آئے تو سیاست نہ کریں۔ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ وفاقی حکومت چاہتی ہے بجٹ پاس نہ ہو تاکہ ایمرجنسی لگانے کا موقع ملے۔ سازش ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا خطاب۔ کہا، گورنر کے پی بھی سازش میں شریک ہیں، انہوں نے بجٹ پر دستخط نہیں کیے۔ اپوزیشن نے احتجاج نہیں بدتمیزی کی۔ وفاق سے ایشوز پر اپوزیشن لیڈر ہمارا ساتھ دیں، معمونہ بنائے، ہمارے پاس اکثریت ہے، بجٹ خود پاس کرا سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اسمبلی میں خطاب۔ کہا کہ 75 ارب سے بڑھ کر 175 ارب روپے کا منصوبہ بن چکا۔ وفاق نے بجٹ میں صرف 3 ارب رکھے۔ پاکستانی فضائی حدود 23 جولائی تک بھارتی طیاروں کے لیے بند۔ مزید 1 ماہ کی توسیع۔ نوٹم جاری۔ بھارتی رجسٹرڈ یا لیز پر لیے گئے طیارے بھی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی درندگی نہ تھم سکی۔ خان یونس، رفح، نصیرات اور ملوواسی میں بمباری۔ مزید 21 فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹوں میں 40 شہادتیں۔ تعداد 56,000 کے قریب پہنچ گئی۔ حملوں کے باعث فلسطینیوں کو محفوظ مقامات کی تلاش۔ بہاولپور میں بارش۔ چولستان میں بادل برس پڑے۔ ملک بھر میں مانسون 25 جون سے رنگ جمائے گا۔ 1 جولائی تک بارشیں ہوں گی۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ بالا علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، دریاؤں ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ اور فیفا کلب ورلڈ کپ میں مانچسٹر سٹی کی سپر ڈوپر پرفارمنس۔ UAE کے کلب العین کو 6-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ مانچسٹر سٹی کی ٹیم پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ ریال میڈرڈ نے میکسیکن کلب کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے زیر کیا۔